بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک 1962 اور 1973 کے آئین کی نمایاں خصوصیات کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم نمایاں خصوصیات بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسلامک دفعات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی جو سیلینٹ فیچرز ہے، اس کی جو دفعات ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دا موسٹ امپورٹنٹ از 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہ ورکنگ کانسٹیٹیوشن ہے۔ آلدو اس میں کافی ساری امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور وہ تھوڑا سا اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اٹ واز ایبروگیٹڈ ان 1958 بائی اسکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف 2 سال بھی کام کرنے کا موقع پوری طرح سے نہیں ملا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن واز ایبروگیٹڈ بائی ایوب خان، میں تھوڑی سی اس میں مس کر گئی۔ تو اب ایوب خان کو جب اقتدار ملا تو اس نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ جب یہ کمیٹی جو ہے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں بنائی گئی تو اس کمیٹی نے جو اپنی سفارشات پیش کی، کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے ان ساری سفارشات کو پس پشت رکھ کے تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ خود بنا دیا، اور اسے فرد واحد کا بنایا ہوا قانون بھی کہتے ہیں، آئین بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے فیچرز کیا ہیں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے فرد واحد کا بنایا ہوا آئین کہتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک ہی پرسن کے گرد گھوم رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ریٹن تھا، تحریری شکل میں تھا، 250 دفعات تھی اس کی۔ دوسری چیز یہ یونیکیمرل تھا، یعنی کہ ایک ہی لیجسلیچر تھی، ایک ہی مقننہ تھی، جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ایکول تعداد تھی۔ جتنی سیٹس مشرقی پاکستان کی تھیں اتنی ہی مغربی پاکستان کی تھیں۔ اس کا مقصد پیرٹی کا اصول تھا کہ مشرقی پاکستان والے بھی مطمئن رہیں اور مغربی پاکستان والے بھی مطمئن رہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پارلیمانی نظام متعارف کروایا گیا، لیکن اس میں صدارتی نظام کو متعارف کروایا گیا، یعنی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ دونوں عہدے صدر کے پاس تھے۔ اس کے پاس آلموسٹ سارے اختیارات تھے۔ وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا، ظاہر ہے صدارتی نظام حکومت میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا ہے، اور سارے کے سارے اختیارات صدر کے پاس تھے، یعنی کہ انتظامیہ کو مقرنہ پر اور عدلیہ پر برتری حاصل تھی۔ اس کے بعد وفاقی طرز کا آئین تھا، یعنی کہ اختیارات کو ہے اٹ واز ڈیوائڈیڈ بٹوین سینٹر اینڈ دا یونٹس۔ آفیشیل لینگویجز جو تھیں اس کی آفیشیل لینگویجز اس وقت اردو اور انگریزی دونوں کو سرکاری زبانیں قرار دیا گیا۔ ایک اور چیز جو اگر آپ کو اسلامی دفعات اس کی آ جائیں تو اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ جو اس میں شامل کی گئی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد آپ کو میں نے پڑھائی تھی، اس پہ علیحدہ سے بھی سوال آ سکتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے جتنے بھی پوائنٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اسلامی طرز زندگی فراہم کیا جائے گا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اسلامی ماحول جو ہے وہ بنایا جائے گا، ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ لوگ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں ایٹسٹرا۔ تو اس کے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے آپ اس کی اسلامی دفعات میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہر آئین کے جو پریمبل کے طور پر اس میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ بنایا گیا، اسلامک ایڈوائزری کونسل، یعنی کہ اسلامی مشاورتی کونسل۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت یہ قائم کی گئی تھی، اور اس کے ارکان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھی گئی۔ کونسل صوبائی اور مرکزی حکومت کو مسلمانان پاکستان کی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے اقدامات تجویز کر سکتی تھی۔ صدر، صوبائی گورنر، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کسی بھی قانون کے بارے میں اسلامی حیثیت جاننے کے لیے اسلامی جو مشاورتی کونسل ہے اس سے مشورہ طلب کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں تبدیلی کرنا آسان نہیں تھا، تبدیلی کے لیے صدر کی منظوری لازمی تھی۔
ایک اور جو پوائنٹ تھا وہ عدلیہ کی آزادی تھا کہ آئین کی روح سے عدلیہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوگی، لیکن یہ آئین بھی بہت زیادہ نہیں چل سکا کیونکہ یہ فرد واحد کا بنایا ہوا آئین تھا اور یہ پاکستان کے جو تقاضے ہیں، جو ہمارے آئیڈیالوجی اس سے میچ بھی نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا. اٹ واز آلسو ایبروگیٹڈ بائی یایا، اور اس نے لیگل فریم ورک آرڈر دیا 1970 میں. اس کے بعد جب انتخابات ہوئے، جنرل الیکشنز ہوئے، تو اس کے بعد بھٹو جو ہے اس کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں، اور مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ ہے اس نے مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل کی. پھر مجیب الرحمان نے اس سے پہلے 1967 میں اپنے 6 پوائنٹس دیے تھے کہ یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو مانا جائے. وہ پوائنٹس وہ ایک طرح سے پروونشل اٹانومی کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو بعد میں جب یہ اجلاس جو ہے یہ ڈھاکہ میں بلایا جانا تھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو فارم کیا جائے، تو یہ اجلاس ڈھاکہ میں نہیں بلایا جا سکا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اقتدار جو ہے وہ شفٹ نہ کیا جائے مجیب الرحمان کو یا مشرقی پاکستان والوں کو. تو اس وجہ سے پھر ان میں علیحدگی کی ایک تحریک چلی 23 مارچ سے، اور وہ الٹیمیٹلی 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے علیحدگی پر ختم ہوئی. تو اس کے بعد بھٹو جو ہے اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اور اس کے بعد 1973 کا جو آئین ہے یہ منظور کرایا اس نے، اور یہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس کو پوری اسمبلی کے تمام ارکان کی حمایت حاصل تھی. اور اس کے بعد یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 اٹ واز امپلیمنٹڈ آن 14 اگست 1973. اب اس کے فیچرز کیا تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ کو اس کی اسلامی دفعات ہیں، چاہے آپ کو اس کی نمایاں دفعات ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تحریری دستور تھا، تینوں دستور ہی تحریری تھے، آپ نے ان کی دفعات کو یاد رکھنا ہے. 1956 کے آئین کی 234 دفعات تھیں، 1962 کے آئین کی 250 دفعات تھیں، اور 1973 کے آئین کی 284 دفعات تھیں. اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ اس میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ مسلمان کون سا شخص ہوگا جو کہ نبی پاک، جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے اس پر یقین رکھتا ہوگا، اس کی وحدانیت پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوگا. اس تعریف کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کا درجہ دیا جائے. اس کے بعد مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام کو قرار دیا گیا. اسلامی نظریے کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور دیگر جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ حلف اٹھاتے وقت نظریہ اسلامی کے تحفظ کے قیام جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اس پر عہد کریں گے. اس کے بعد یہ بھی ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں تبدیلی کا طریقہ آسان نہیں تھا. مرکزی اسمبلی جو ہماری ہے قومی اسمبلی پلس سینٹ، اس کی 2/3 اکثریت پلس صوبائی اسمبلیاں بھی اس میں شامل تھیں اس کو ترمیم کرنے میں. اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھا یہ، جس میں ایک مرکزی حکومت کے ساتھ 4 صوبائی حکومتیں تشکیل کی گئی. پہلے اس میں یہ رکھا گیا کہ اگر بنگلہ دیش واپس جوائن کرتا ہے تو یہ شک بھی رکھی گئی کہ اسے بھی شامل کیا جائے گا یونٹ میں، لیکن بعد میں اس کو حذف کر دیا گیا. آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کے پریمبل کے طور پر اس میں شامل کیا گیا. آفیشیل ریلیجن اسلام کو قرار دیا گیا، میں نے بتایا آپ کو. اس کے بعد پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جس میں سربراہ ریاست صدر، اور یا کوئی بھی یو کے میں یہ کوئین ہے، اور سربراہ مملکت جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. سربراہ ریاست کے پاس اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اصل اختیارات سربراہ مملکت کے پاس ہوتے ہیں جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ کابینہ کے ارکان کی مشاورت سے اور مرضی سے سارے اختیارات استعمال کرتا ہے. اور اس نظام میں جو مقننہ ہوتی ہے اس کو انتظامیہ پر، یعنی کہ پارلیمنٹ کو انتظامیہ پر اور عدلیہ پر برتری حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد فری جوڈیشری، اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی. اس 1973 کے آئین کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی ہے دفعہ 228 کی روح سے، جس کے ارکان کی تعداد 8 سے 15 تک ہوگی. اور جون 1981 کے صدارتی حکم کی روح سے کونسل کے ارکان کی تعداد 19 ہوگی. صدر، گورنر، پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے ارکان
بشرطے کہ وہ 2/5 ہونے چاہیے۔ کسی بھی مسودہ قانون کی شرعی حیثیت کو جانچنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عربک لینگویج جو ہے اس کے فروغ کے اقدامات کے لیے سفارش کی گئی کہ حکومت عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرے گی اور عربی زبان کی جو تعلیم ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو آفیشیل لینگویج ہے وہ اردو اور انگریزی دونوں کو سرکاری زبانیں قرار دیا گیا۔ آفیشیل نیم میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اب اگر آپ کو سیلینٹ فیچرز آتے ہیں تو آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ اسلامی دفعات کی طرف سے کویشچن آتا ہے کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات لکھیں، تو پھر اس میں آپ سب سے پہلے خدا کی حاکمیت کے بارے میں لکھیں گے، ملک کا نام لکھیں گے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پھر سرکاری مذہب کو ایکسپلین کریں گی کہ سرکاری مذہب اسلام ہے، پھر صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا اس میں ضروری قرار دیا گیا ہے 1973 کی آئین کی روح سے، یعنی کہ کوئی غیر مسلم ان عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسلامی نظریہ کے تحفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسلامی نظریہ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ پھر اسلامی قوانین جو ہیں ان کا نفاذ کیا جائے گا اور ایک ایسی ماحول فراہم کیا جائے گا کہ قوانین کو اسلامی سانچے میں بتدریج ڈھالا جائے۔ اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مسلمان کی تعریف بھی اس میں شامل کی گئی کہ وہ توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے علاوہ نبی پاک کو آخری نبی بھی اس کا ماننا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس تعریف کا مقصد کیا تھا کہ جو قادیانیہ ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت کا درجہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ اس میں جو آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن کے 8 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، کون کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی، اسلامی اداروں کا تحفظ تھا، سود کا خاتمہ تھا، اقلیتوں کا تحفظ تھا، اتحاد عالم اسلام تھی، وفاق کی نوعیت تھی۔ جو بھی آبجیکٹیو ریزولوشن کے پوائنٹس تھے آپ وہ سارے اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، وہ ہر آئین میں پریمبل کے طور پر موجود ہے، تو اس لیے آپ اس کے سارے پوائنٹس کو اسلامی دفعات میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا۔ تینوں کانسٹیٹیوشن میں آپ سے کسی بھی 2 کانسٹیٹیوشن کا تقابلی جائزہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1973 کے آئین کی دفعات بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ کویشچن جیسا بھی آئے آپ نے اس کو اسی حوالے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ میک شیور کہ آپ کویشچن پورے کمپلیٹ کر کے آئیں، اور آپ کا کویشچن 3 سے 4 پیجز کا منیمم ہونا چاہیے۔ کویشچن آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ نے لکھ کے آنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پہلے سارے کویشچن آپ کے پاس، آپ کا ریٹن میں آپ کے پاس آپ کا کورس آؤٹ لائن موجود ہے، آپ وہاں سے روز ایک کویشچن تیار کریں، اور اس کے بعد اس کویشچن کو ٹک کرتے جائیں کہ ہم نے یہ کویشچن تیار کر لیا ہے۔ اس کو آپ نے سیریس لینا ہے، کیونکہ بے شک یہ 40 مارکس کا پیپر ہے، لیکن اس میں آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، جس کی وجہ سے اس میں کمپارٹ کا تناسب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ فارن پالیسی آف پاکستان اینڈ بیسک ڈٹرمننٹس اس کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے کچھ ہمسایہ ممالک سے تعلقات اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے ٹاپکس باقی بچے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کو کوئی چیز 3rd ایئر اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں پہ میرا پرسنل نمبر دیا گیا ہے، آپ وہاں پہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پاکستان اسٹڈیز سے متعلق کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔